نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذکر ہو رہا تھا بغداد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن سے حضور خواجہ غریب نواز نے ملاقات کی، اور وہ جو سما کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ ہرات پہنچے۔ ہرات جو ہے یہ افغانستان کا شہر ہے جو ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہاں پر حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، وہ صاحب کشف و کرامت بزرگ اور اللہ کے پہنچے ہوئے بندے، تو وہاں پہ حضور خواجہ غریب نواز ایسا کرتے تھے کہ رات کو عشاء کی نماز کے لیے پہنچتے تھے اور ساری رات نماز وہاں پہ عبادت میں، ریاضت میں، نوافل میں گزارتے تھے، اور صبح وہ رات کے عشاء کے وضو سے فجر ادا کر کے پھر واپس آتے تھے۔ کچھ دن اس طرح گزرے تو لوگوں میں بڑا چرچا ہوا کہ جی یہ کیسا عابد و زاہد جناب رات کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہے، اس طرح اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو پھر سینہ بسینہ پھیلتی بھی بہت ہیں، اور عقیدت محبت سے پھر لوگ بے قابو بھی بہت ہوتے ہیں۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہاں جم غفیر ہونے لگا۔ لوگوں کا جب اس طرح رش و ہجوم ہو، جم غفیر ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل پڑنے لگا، اور آپ اللہ سے اس طرح لو نہ لگا پائیں، اپنے معمولات کو اس طرح پورا نہ کر پائیں۔ تو اس طرح پھر وہاں سے گھبرا کر آپ نے وہاں سے کوچ کیا، اور ہرات سے آپ سبزوار تشریف لے آئے۔ سبزوار میں جو گورنر تھا اس کا نام تھا یادگار محمد۔ لیکن آپ جب وہاں جلوہ فگن ہوئے تو وہاں کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ جی ہمیں اس گورنر کی مصیبت سے جان چھڑائیں، اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت دلوا دیں، ورنہ اس سے ہمارا پیچھا چھڑائیں، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ایسا ظالم ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر لوگوں کو اس طرح ظالمانہ سزائیں دیتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنا شقی القلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں یہ، اور پھر یہ کہ یہ شباب کا بھی بڑا شوقین ہے، پینے پلانے کی محفلیں بھی سجتی ہیں، اور جناب یہاں پہ رنگ و نور کی ان کے انداز سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کرم فرمائیں۔ آپ نے کہا اچھا۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ آپ اس کے محل پہ پہنچے، اس کے دربان سے کہا کہ بھئی ذرا جا کے یادگار محمد سے کہو کہ ایک درویش ملنا چاہتا ہے۔ اب ویسے تو شاید وہ نہ جاتا، لیکن آپ کے انداز میں، آپ کی کا تمکنت، آپ کے چہرے پہ وہ وقار اور ہیبت مروب ہوا، جا کے بات کی۔ وہ یادگار محمد اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے، یہ درویشوں سے، یہ ان لوگوں سے ملتا پھروں، آئے ہوں گے کوئی سوال کرنے، میں دے دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، سخاوت کا مظاہرہ کروں فلاں، ان لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ ان سے کہو کہ چلے جائیں، دفع ہو جائیں۔ اس نے آ کے وہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے کہا اچھا مجھے تو ملنا ہے۔ اب وہ دربان کی طرف دیکھا تو وہ تو پہلے ہی آپ سے بہت مروب تھا، بس آپ کی نگاہ کا اثر ہوا، وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا۔ آپ دروازے سے اندر تشریف لے گئے، راستے میں بھی جس نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بس ایک نگاہ کافی ہوتی تھی، سب دم بخود رہ جاتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے یا ہوش و حواس سے بیگانے ہو جاتے تھے۔ اب آپ اس کمرے خاص میں پہنچے جہاں پہ وہ یادگار محمد بیٹھا ہے۔ اب وہ آپ کو دیکھ کے پہلے تو وہ طیش میں آتا ہے، یہ کیا ہے، کس نے آنے دیا ہے تمہیں، یہ فلاں فلاں۔ آپ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہتے ہیں، اور جب جواب دینے کے لیے لب کشا ہوتے ہیں، اب اس کی جب نظر آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو اس پر بھی وہی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ تاب نہیں لا سکتا، اور وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جی حضور مجھ پہ کرم فرمائیں، میری گستاخی معاف کریں، اور مجھے اپنے توجہات سے سرفراز فرمائیں۔ آپ پہلے اس سے توبہ کراتے ہیں اس تمام گناہوں کی، اور پھر اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، اور پھر رب کائنات اس کے قلب و ذہن کی دنیا بدل دیتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یوں ہے کہ آپ وہاں اس ایک جگہ جو اس کی تفریح گاہ ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اتفاق سے، اور وہیں بیٹھے ہیں، اتنے میں کوئی اور شخص
جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ویسے یہ وہاں کا ایک باشندہ ہے، وہ آپ کی بہی خواہی میں کہتا ہے کہ آپ یہاں کہاں؟ آپ کو پتہ ہے یادگار محمد کی یہ تفریح گاہ ہے وہاں، یہاں بھی اس کی محفل سجے گی، اس نے آپ کو دیکھ لیا، پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کرے۔ آپ نے کہا تم بے فکر رہو، تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں اس کے خدام آئے، وہاں پہ قالینیں بچھا رہے ہیں اور ناؤ نوش کا سامان لا رہے ہیں، یہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ اثر سے وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جب یادگار محمد خود آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دو اجنبی ہیں، پھٹے حالوں میں ہیں، لباس بوسیدہ ہے، حالت خستہ ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں میری محفل عیش و طرب میں خلل ڈالنے کے لیے، پہلے تو بڑا غصہ کرنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نگاہ فرماتے ہیں وہاں پر بے حال ہوتا ہے، اور پھر اس کی قلب و ذہن کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بہرحال وہ جب اس روایت کے مطابق جب آپ وہاں سے جانے لگتے ہیں وہ دامنگیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور کرم فرمائیں، مجھے بیعت کر لیں، اور پھر آپ اس کو جب دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ سچے دل سے تائب ہوا ہے اور اب اس کا اس راہ سلوک پر چلنا بنتا ہے، تو آپ اس پر کرم فرماتے ہیں، اس کو بیعت کر لیتے ہیں، بلکہ اس کو اس طرح نوازتے ہیں کہ وہ آگے لوگوں کو رشد ہدایت کا راستہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے جو خود گمگشتہ منزل تھا، اب وہ لوگوں کو منزل دکھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور بلخ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت حکیم ضیاء الدین بلخی، عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ ادارہ کھولا ہوا ہے، درس ہے ان کا، وہاں پہ لوگوں کو علم بانٹتے ہیں، لیکن صوفیہ کے بارے میں وہ کوئی اچھا عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا قول کتابوں میں یوں لکھا جاتا ہے کہ جو یہ تصوف ہے یہ تو ہذیان ہے، جیسے کسی کو بہت سخت بخار ہونا اور اس بخار کی کیفیت میں اس کی زبان سے ہذیان نکلتا ہے جس کا کوئی مفہوم کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے ربط اور بے معنی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ صوفیہ جو ہیں یہ بھی یہی کچھ بک رہے ہوتے ہیں ان کی زبان سے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یعنی اس قسم کے ان کے نظریات تھے صوفیہ کے بارے میں۔ اچھا، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے بلخ کے نواح میں ہیں، کہیں ویرانے میں ہیں۔ آپ چونکہ عام طور پر روزہ رکھتے تھے، اچھا آپ اپنے ساتھ تیر کمان بھی رکھا کرتے تھے، اور عام طور پر جہاں شکار میسر ہوتا تھا تیر کمان سے شکار کر کے اس شکار کے گوشت سے افطار کیا کرتے تھے، وہی تناول فرماتے تھے۔ تو ایک پرندہ آپ نے شکار کیا، اب وہاں پہ آپ اس کو اس سے کباب بنائے اور روزہ افطار کرنا ہے۔ اتنے میں اتفاق سے یہ حکیم ضیاء الدین بلخی وہ وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا، آپ نے ان کو دعوت دی۔ اب اتفاق سے اس وقت بھوک بھی لگی تھی ان کو، حکیم صاحب کو، اور پھر کوئی وجہ بھی نہیں تھی انکار کرنے کی، تو انہوں نے دعوت قبول کی۔ اب آپ نے ایسا کیا کہ وہ جو شکار تھا اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی کہ آپ تناول فرمائیں۔ انہوں نے ایک لقمہ لیا، وہ ایک لقمہ لیتے ہی وہ ان کی تو حالت خیر ہو گئی، لگتا تھا کہ یہ تو دنیا سے گزر جائیں گے، بالکل ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگے، اور لگتا تھا ہوش و حواس سے بیگانے ہو رہے۔ اس سے پہلے کہ ان کو کچھ اور ہو جاتا، حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے سامنے جو کھانا رکھا تھا اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کے ان کے منہ میں دیا، جس کی وجہ سے کچھ ان کی طبیعت سنبھلی، اور پھر وہ بس آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، آپ کے چہرے سے وہ نگاہیں نہ ہٹا پاتے تھے، اور پھر کافی دیر کے بعد پھر عرض کی کہ آقا وہ آپ کرم فرمائیں، میں تو ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، لیکن جو چیزیں تجربے اور مشاہدے میں آ جائیں پھر ان کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا، آپ کرم فرمائیں مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ اب وہ مرید ہوئے، آپ نے جو بھی توجہ فرمانی تھی الحمدللہ۔ پھر بلخ سے پھر آپ غزنی کے لیے روانہ ہوئے۔ اب غزنی میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ قیام پذیر ہو گئے، جیسے لگتا تھا کہ اب آپ کو انتظار ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں غزنی میں آپ محو قیام ہیں، تو اتنے میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ ہندوستان کا رخ کریں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ پہلے جب آپ گئے تھے وہاں آقا کریم کی بارگاہ میں، اور وہاں سے جو حکم ہوا تھا وہ، اور آپ کو لقب ملا تھا سلطان الہند کا، تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق ہونا،
وہ کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی غلط بات نہیں گھڑتا، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی شقی القلب ہو، بالکل ہی دین سے وہ بیگانہ ہو اور اس کے اندر ذرا بھی خدا کا خوف موجود نہ ہو، وہ اگر آقا کریم سے منسوب کوئی خود ہی من گھڑت خواب بنا کے سنا دے تو کوئی علیحدہ بات ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی غلط بات بیان نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب غزنی میں آپ تشریف فرمائیں تو آپ کو پیغام خواب کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آپ اس حکم کی تعمیل میں آپ وہاں سے چلتے ہیں اور پہلے لاہور پہنچتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ چلہ کشی کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں لاہور میں آپ داتا صاحب کے دربار کے ساتھ، مزار کے ساتھ، وہ آپ کا حجرہ اعتکاف وہ موجود ہے جہاں پہ آپ نے چلہ کاٹا تھا۔ وہاں سے حضور غوث پاک سے جو بھی فیض پانا ہے وہ لے کے پھر آپ ملتان تشریف لے آتے ہیں۔ ملتان اس زمانے میں وہ علم و عرفان کا بہت بڑا مرکز تھا، اور کون کون سی ہستیاں وہاں، آج بھی وہ مدینۃ الاولیاء گنا جاتا ہے، آپ سب حضرات بخوبی سے واقف ہوں گے۔ بہرحال آپ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور 5 سال وہاں قیام پذیر رہتے ہیں۔ 5 سال میں کیا کرتے ہیں؟ آپ سنسکرت سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہندوستان میں جو بولے جانے والی زبان تھی اور جو سمجھی جانے والی زبان تھی اور جو اچھے علمی حلقوں میں جو زبان سمجھی جاتی تھی وہ سنسکرت ہی تھی۔ تو اگر آپ یہ زبان نہ سیکھتے تو آپ اس طرح تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے تھے۔ تو آپ 5 سال وہاں قیام پذیر رہے۔ جو آپ نے روحانی منازل طے کرنی تھی اولیاء ملتان سے جو آپ کا ربط و ضبط تھا وہ اپنی جگہ پر، اور ساتھ ہی یہ آپ نے زبان میں وہ مہارت بہم پہنچائی کہ بالکل جیسے اہل زبان بولتے ہیں جن کی مادری زبان ہوتی ہے، آپ نے اس طرح اس میں مہارت پہنچائی۔ پھر وہاں سے آپ دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں مختصر قیام کے بعد آپ نے اجمیر کا رخ کیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اجمیر اس زمانے میں انڈیا کے اندر ہندوؤں کی سب سے طاقتور ریاست تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ راجہ پرتھوی راج چوہان تھا، اور یہ راجپوت قوم وہاں پہ آباد تھی۔ اب وہاں اس علاقے میں، اس اجمیر کے علاقے میں حضور خواجہ غریب نواز تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ اجمیر جو ہے وہ آگرہ کے مغرب میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک جھونپڑی بنا کے وہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا ساز و سامان کیا ہے؟ وہ پانی پینے کا ایک برتن ہے، ایک مسلح ہے، اور کپڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ یہ سلطان الہند کی یہ کل متاع ہے جہاں پہ آپ وہاں قیام پذیر ہیں۔ اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی سادھو ہوں گے، وہاں کے جوگی ہوں گے، اس طرح تارک الدنیا جو ہندو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوں گے۔ لیکن جب وہ کچھ راجپوت لوگ وہ آ کے قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ ان کو ذرا عجیب لوگ لگتے ہیں، ان کی وضع قطع اور ہے۔ پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے آگے تو کوئی بت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو وہ ان کے فوراً پریشان ہوتے ہیں، مسلمان، شہاب الدین غوری کے مذہب کے ماننے والے، ان کے ہم قوم ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی، وہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ کہ اچھا تو تم یہاں کیا لینے آؤ؟ چلو یہاں سے نکلو۔ آپ اس کے جواب میں بہت ہی شفقت سے، بہت ہی محبت سے کلام کرتے ہیں، لیکن وہ شفقت محبت کو کہاں خاطر ملاتے ہیں۔ تو جب آپ ان پر ایک نگاہ کرم فرماتے ہیں تو وہاں سے وہ فرار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور اس طرح جیسے کہ کوئی بلا انہوں نے دیکھی ہے یا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جماعت انہی میں سے دوبارہ واپس آتی ہے، اور وہ بھی آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہے، اور وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں، نماز کے دوران آپ کو مارنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ جام ہو جاتے ہیں، ہتھیار نکال نہیں پاتے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے۔ تو پھر وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تو جادوگر ہیں۔ اب وہ جادوگر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ یہاں سے پھر آگے اجمیر کی کہانی شروع ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔